جتنے اہل حدیث دیوبندی بریلوی سنی وابی دیوبندی جتنے بھی حنفی شافعی مالکی، یہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ کے رات تہجد کے وقت صرف 2 دعائیں یہ مسلسل پڑھتے رہے، حنفیت بریلویت دیوبندیت نہیں رہیں گی۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا، یا اللہ مجھے نہیں پتا، ہر مولوی اپنے مسلک، ہر مولوی اپنی مسجد والا، ہر مولوی اپنے ہر بندہ کہتا ہے میں سے ہی ہوں، ہر مرکز کی طرف کھینچ رہا ہے۔ یا اللہ تیرا بندہ عاجز فقیر فقیر غریب بندہ ہدایت صراط مستقیم کا متلاشی ہے۔ جو بندہ خالص دل سے یہ دعا کرے گا، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ اس کے اوپر قرآن اور سنت دونوں کھول دے گا، اور بریلویت بھی کھل جائے گی، دیوبندیت بھی کھل جائے گی۔ یہاں پر ایمان صاحب نے بہت بڑی بات کی، ضیاء بھائی قاری صاحب نے بڑی بات کی، اچھا اب کھل گیا اس پہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دے گا ہدایت کا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مسلک کی طور پر پوچھو تو کیا ہوگا؟ مسلک کی طور پہ وہ قرآن و سنت پہ آ جائے گا، اہل حدیث کے مسلک پہ آئے نہیں اہل حدیث دیکھے پتہ ہے کہ 4 چیزوں سے نا ہمیں یہ ہمارے بھائی ہیں، لے کوئی اور کیا ہے، بے شک ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں محبت ہے ان سے، مالکی حنبلی سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ شیطان نے دیکھے وہ جملہ پیچھے بھی ایک دفعہ میں نے پروگرام میں کہا، میں شیطان کتنا داؤ لگا رہا ہے کہ خود براہ راست ربی ربی فانذرنی براہ راست مانگ رہا ہے اور لوگوں کو وسیلے پہ لگا دیا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جس وقت آپ خالص اللہ سے مانگے گے نا ہدایت صراط مستقیم، تو خالص دل سے مانگی ہوئی دعا خالص دین دے دیتی ہے۔ دوبارہ کر سکتے ہیں اللہم اہدنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ ہدایت کے بھی سارے دروازے کھول دے اور مجھے تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ اور یہی دعا یقین کرے دنیا جہان کا بگڑا ترین انسان، بیٹا بگڑا ہے تو باپ پڑھے ماں پڑھے، شاگرد بگڑا ہے تو استاد پڑھے، اور رعایا بگڑی ہے تو حکمران پڑھے، تو آپ دیکھیں کیسے تیر کی طرح سیدھا سیدھا لفظ قولو قولا سدیدا، اور یہاں بھی کہ اللہم اہدنی وسددنی، کچھ بھی نہ صحیح یار، ہم لوگ کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، اور جنت کوئی ہمارے باپ دادے کی نہیں ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا ہے ہر آدمی کو اللہ نے جنت دینی، لیکن ایک بات ہے کہ جنت صرف اسی آدمی کے لیے جو قرآن و سنت کا متبع پیروکار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور سیدہ عائشہ کا عقیدہ باقاعدہ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ تَارَكَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْلِ رَسُولِ مِنْ بَعْدِ، وہ آدمی گمراہ ترین ہے جو اللہ کے رسول کے قول کو کسی کے قول کے مقابلے میں ترک کرتا ہے۔ الاعتصام بالسنہ نجات، نجات صرف سنت کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے، اور سنت کے بغیر حتیٰ کہ یاد رکھیں قرآن بھی قرآن کسی کو نہیں سمجھا سکتا جو رسول کائنات کو بائی پاس کرتا ہے۔ دیکھ کے پرویزی اور دیکھ کے قادیانی، یہ جتنے مرزئی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے بھی رسول کائنات کو بائی پاس کیا ہے، وہ چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ برکیف اپنے ایمان کی فکر کرے، اور 4 چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایمان اسلام کے بعد کفر، ایمان اسلام کے بعد منافقت، ایمان اسلام کے بعد بدعت و خرافات، اور ایمان اسلام کے بعد شرک۔ 4 چیزوں سے بچ جائیں، اہل حدیث بھی بچ جائے، دیوبندی بھی بریلوی بھی، اور تمام لوگ ایمان کے بعد کفر میں نہ جاؤ، ایمان کے بعد شرک میں نہ جاؤ، ایمان کے بعد نفاق میں نہ جاؤ، ایمان کے بعد بدعت و خرافات میں نہ جاؤ، آپ کو آسمان سے فرشتے سلام قولا من رب الرحیم کہیں گے۔